خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ تو آج کرسچن ٹاکس پر ہمارے ساتھ پاسٹر دانش موجود ہیں۔ سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کرسچن ٹاکس پر اگین۔ میں بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کرسچن ٹاکس پہ بلایا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خدا ان کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ میں خدا یسوع مسیح ناصری میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ روز بروز خداوند میں آگے بڑھے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو سر جو آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں شان بھائی، جب ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے خون کی بات کرتے ہیں نا تو ایکچولی ہم صلیب کی بات کرتے ہیں۔ اوکے۔ تو صلیب کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر اپنا خون بہایا۔ تو پولس رسول اس کے لیے ایک جملہ استعمال کرتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ اور وہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر جو کام کیا ہے میں اس پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ اور صلیب پر اس نے کیا کام کیا؟ پہلے نمبر پہ اس نے اپنا خون بہایا۔ اور یسوع مسیح ناصری کے خون کی اہمیت یہ ہے کہ صلیب کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے خون جو ہے، اس کی اگر اہمیت کو بات اس کی پر کی جائے تو یہ اس سے ہمارا کفارہ ہوا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ تو سر ہمیں بتائیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کا خون ہے وہ جو پرانے عہد نامے کی قربانیوں کی تکمیل ہے، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ کچھ شیئر۔ یہ اچھا کویسچن یہ ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح ناصری کا خون جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں جو ہمیں قربانیوں کا ایک سسٹم نظر آتا ہے اس کی تکمیل کیسے ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کویسچن جو ہے یہ بہت سے مسیحوں کے اندر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کا خون جو ہے وہ کس طرح سے، اب ہم جو مسیح ہیں وہ جس طرح سے یہودی لوگ ہیں وہ آج بھی قربانیاں کرتے ہیں، اور ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں جو کچھ لکھا ہے وہ خدا کے کلام کا حصہ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ کویسچن ہوتا ہے، تو پھر اگر جو کچھ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے اگر وہ سب کچھ آج بھی کلام کا حصہ ہے اور ہمیں اس طرح سے ماننا چاہیے تو پھر ہم قربانیاں کیوں نہیں گزرانتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہودی لوگ اپنے گناہوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی جو فلفلمنٹ کیا ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، اس کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی بالکل، وہی میں آپ کو شان بھائی بتانا چاہ رہا تھا۔ تو بغیر کفارے کو جانے ہم اس بات کو یا اس تھیالوجی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرانے عہد نامہ میں جو یہودی لوگ تھے وہ یوم کفارہ مناتے تھے۔ یہودیوں کا مہینہ جو تشریع مہینہ ہوتا تھا، 7واں مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو وہ یوم کفارہ کا دن مناتے تھے۔ اور اس دن ہوتا کیا تھا، وہ 2 بکرے لیتے تھے۔ ایک بکرے کو وہ کہتے تھے خداوند کے لیے، ایک کو کہتے تھے عزازیل کے لیے۔ ہم اس طرف نہیں ابھی جائیں گے، لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے سردار کہن جو ہوتا تھا یہودیوں کا، سال میں ایک بار جو ہے خون کو لے کر پاک ترین مقام میں جایا کرتا تھا۔ ہیکل کے پورشن تھے، کیونکہ ایک پہلا حصہ جو تھا وہ صحن کہلاتا تھا، دوسرا حصہ پاک مقام کہلاتا تھا، اور ایک جو حصہ تھا وہ پاک ترین مقام کہلاتا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا، ہر سال جب یوم کفارہ آتا تھا تو جو سردار کہن تھا وہ پہلے اپنے لیے جو ہے وہ خطا کی قربانی گزرانتا تھا، اور پھر اس کے بعد تمام بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ دیتا تھا۔ اور ہوتا کیا تھا، وہ اس برے پر خون ہاتھ رکھتے تھے اور پھر اس کا وہ خون بہاتے تھے، اس کو قربان کرتے تھے، اور اس کا خون لے کر وہ کیا کرتا تھا، پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور وہاں اس کے خون کو جو ہے عہد کے صندوق کے جو سرپوش جس کو ہم کہتے ہیں اس پر چھڑکتا تھا، اور اس طرح وہ کہتے تھے کہ تمام اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ اور آپ کو پھر اور پرانے عہد نامے کی ہمیں تھیالوجی ملتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو یوم کفارہ کے دن وہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے خون بہاتے تھے، بیلوں بکروں کا کہہ لیں، اور کہہ لیں کہ اس طرح سے بنی اسرائیل کا کفارہ دیتے تھے، اور ہر سال جب یوم کفارہ آتا تھا وہ اس طرح سے اس رسم کو جو ہے وہ گزرانتے تھے، اور کہتے تھے یوم کفارہ کے دن ہمارے گناہوں کا کیا ہوا ہے، کفارہ ہوا ہے، یا ہمارے گناہ جو ہیں وہ ڈھانکے گئے ہیں، یا ہمارے گناہ مٹ گئے ہیں۔ تو کیسے یسوع مسیح ناصری نے اس کی فلفلمنٹ کی؟ اس کے لیے ہمیں عبرانیوں کے خط کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے جس نے عبرانیوں کا خط نہیں پڑھا
تو وہ تو اس کوسچن کے آنسر کو بھی نہیں جان سکتا, آنسر دینا تو دور کی بات, آنسر کو سمجھ بھی نہیں سکتا. کیونکہ عبرانیوں کے خط میں ہمیں یسوع مسیح ناصری کے خون کی اہمیت اور اس کے خون کے بہائے جانے کا کیا مقصد تھا اور اس سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوا ہے, پوری ہمیں ایک سسٹمیٹک جو ہے وہ تعلیم ملتی ہے. اور اس کی پوری ڈاکٹرائن ہے شان بھائی, ڈاکٹرائن, اس پہ ہمارا عقیدہ, تمام کرسچینٹی کا عقیدہ اس پر ہے. اور کیا ہے, اس کے لیے ہمیں عبرانیوں کا خط اس کے 9ویں باب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور لکھا ہے وہاں پہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے, کچھ لوگ اس کے لیے کہتے ہیں پالوس نے لکھا ہے, وی ڈونٹ نو کہ اس کا رائٹر کون ہے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ہے. تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کیسے یسوع مسیح ناصری اپنا ہی خون لے کر, 9ویں باب پہ لکھا ہے. اگر کسی نے پڑھنا بھی ہے, جو سننے والے ہیں, تو آپ 11ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں اس کا صرف نچوڑ یہاں پہ بیان کروں گا. وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سردار کہان یہودیوں کا ہر سال اس پروسیس کو جو ہے وہ گزرانتا تھا, کیونکہ بیلوں اور بکروں کے خون سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہوتا تھا, نجات نہیں ہے, مکمل جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ بتاتا ہے اس لیے وہ ہر سال اس کو گزرانتا تھا. لیکن یسوع مسیح ناصری کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک بار ہی اپنا خون بہایا. بلکہ میں اس ریفرنس کو جو ہے جتنے بھی سننے والے ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ یہاں پہ لکھا ہے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں, بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلاصی کرا دی. اس لیے یسوع مسیح ناصری کا خون جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے جو کہہ لے قربانیوں کا سسٹم تھا اس کی تکمیل ہے. اب یسوع مسیح ناصری جب اس نے اپنا خون بہایا یا کہ صلیب پر جان دی, تو وہ جو زمین پر اس وقت ہیکل تھی وہاں لے کر نہیں گیا تھا اپنا خون, کیونکہ اس وقت تو عہد کا صندوق بھی نہیں تھا. وہ اصل جگہ پہ آسمان پر ہی چلا گیا, خدا باپ کے پاس. جی بالکل, آپ نے اچھی بات کی. اور وہاں جا کے اس نے اپنا خون جو ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اب جو ہے ہمیں اور قربانی گزرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگر اس کی اہمیت کو بھی تو کہتے ہیں لیٹ دا ورڈز بھی, تو خدا کے کلام اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی ہمیں اسی خط میں ملتا ہے. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو ہم 13ویں آیت سے پڑھ لیں. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی. پرانے عہد نامے کے سسٹم کی بات کر رہا ہے, کہتے ہیں اس سے تو ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی. پھر آگے لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. تو یسوع مسیح ناصری کے خون کے ہی وسیلہ سے now we have boldness. ہم دلیری رکھتے ہیں. کیا دلیری رکھتے ہیں؟ ہم باپ کے پاس جاتے ہیں. پرانے عہد نامے میں کیا ہوتا تھا, وہ رسیاں باندھ کر جاتے تھے, وہ گھنگرو لگائے ہوتے تھے تاکہ جب کوئی اندر جاتا ہے تو پتہ چلتا رہے. لیکن یسوع مسیح ناصری کے خون کے بدولت, یسوع مسیح ناصری نے جو صلیب پر فتح کا شادیانہ بجا دیا, اس کے خون کی بدولت اب ہمیں وہ پرانے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم یسوع کے خون پر. اور یاد رکھیں یہ مسیح کی تعلیم بھی تو ہے میرے دوست. مسیح خداوند نے نیکودیمس کو کیا کہا تھا؟ سردار تھا نا, سردار شرع کا عالم تھا, بلکہ کتنا پرانے عہد نامے کو جانتا تھا. تو اس وہ جب آیا اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے. جب وہ اونچے پر لٹکایا جائے گا تو جو اس پر نگاہ کرے گا, جو اس پر ایمان لے آئے گا, وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو اس کو اس کے بعد قربانیاں گزرانے کی ضرورت نہیں. اب اس لیے ہم یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایک ہی بار خون بہا دیا ہے. اب ہمیں دوبارہ سے قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یسوع مسیح ناصری کی جو قربانی ہے ایک لحاظ سے وہ فلفلمنٹ ہے پرانے عہد نامے. تو سر آپ نے بہت خوب طریقے سے ہمیں بتایا کہ جو یہودیوں کا قربانیوں کا سلسلہ تھا, ہر سال دیتے تھے اپنے گناہوں کے لیے, خداوند یسوع مسیح نے اس سے ختم کیا اور اپنا خون حقیقی کاہن کے پاس لے کے گیا. وہ جو ہماری ایکسیس تھی وہ باپ کے ساتھ اس نے کروا دی. بالکل, یہ ایکسیس ورڈ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا, ہماری رسائی خدا کے ساتھ. اور اس لیے تو لکھا ہے وہ کبریا کی دہنی طرف جا کر بیٹھا ہے یسوع مسیح ناصری. یہ عبرانیوں کے خط کی تعلیم ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے اٹونمنٹ کیا ہے, قربانی کیا ہے مسیح کی, اس کا خون بہانا کیا ہے, آپ عبرانیوں کے خط کو ذرا سسٹمیٹک طریقے سے پڑھے, شروع سے پڑھے کہ وہ کیا سکھا رہا ہے. اور اس لیے کہا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ایک سرمن ہے, پورا ایک سرمن ہے.
جی بھائی. تو سر ہمیں بتائیں کہ کیسے خدا یسوع مسیح ناصری کا خون ہمارے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بالکل جو آپ کا پہلے والا کویسچن ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیسے مسیح خداوند کا خون؟ یہ ہے ایمان. واو. ایمان کے ساتھ. واو. دیکھیں مسیح خداوند تو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اس نے قربانی دی، اس نے اپنا خون بہا دیا. ہم آج کیسے جو ہے اس کی قربانی سے فائدہ حاصل اٹھا سکتے ہیں؟ کس طرح سے؟ تو وہ یہی ہے ایمان رکھ کے. ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح ناصری میرے گناہوں کے لیے ہوا. اور ہمیں بائبل مقدس میں سے بہت سے ریفرنس ملتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے گنہگاروں کے لیے اپنا خون بہایا. اور مسیح خداوند کیا کہتا تھا جب دنیا میں تھا؟ میں اس لیے آیا ہوں. کن کے لیے؟ وہ کہتا ہے تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. مسیح خداوند جو گنہگار دنیا تھی، جو گنہگار لوگ تھے، اور پولس رسول کہتا ہے سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. مسیح خداوند میرے لیے آیا، اس نے اپنی صلیب پر جان دی، اور جان دے کر مجھے اور آپ کو، بلکہ جتنے اس پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کو خرید لیا. مسیح خداوند نے کس کو خون دیا؟ کس کو قیمت ادا کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا باپ کو، تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں تھیالوجی ہے. یہ ایک کتاب ہے بڑی اچھی، میں آڈینس کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کو کبھی پڑھ دیجئے گا. مسیح کی صلیب، یہ جان سٹارٹ کی کتاب ہے، اور یہ بڑی کلاسیکل کتاب ہے، بہت کلاسیکل لٹریچر ہے تھیولوجیکل ورڈ میں. اور اس کو پڑھ دیجیے گا. جان سٹارٹ اس میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے مسیح کا خون جو ہے بہانا، یا مسیح کی جو قربانی ہے، اس نے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا. کیسے ٹھنڈا کیا؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے. کیونکہ خدا کی ذات ہے، حصہ ہے نا کہ وہ محبت والا بھی ہے، اور خدا کی ذات کا یہ بھی حصہ ہے کہ وہ منصف بھی ہے. اور جو خدا کی ذات کا یہ حصہ ہے کہ انصاف کرنے والا، تو اس کے لیے کیا تھا؟ موت. گناہ کی سزا مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو پھر خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کی سزا اٹھائی. وہ مرا ہماری خاطر، اس نے ہماری جگہ لے لی. آج ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اس نے ہماری جگہ لے کر وہ پیالہ پی لیا، غضب کا پیالہ، خدا کے غضب کا پیالہ، جس کے لیے وہ گتسمنی باغ میں کہہ رہا تھا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں خدا تیری. مسیح کا تو پرپس ہی یہ تھا آنے کا، تاکہ گنہگار جو ہے وہ نجات پائے. آج ہم اس کو میں اس طرح سے ہی کہہ لو کہ اس کو سم اپ کروں گا کہ ایمان سے ہم نے صرف ایمان لانا ہے. اور جب ہم مسیح خداوند کے بہائے گئے خون پر ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری زندہ ہے. یاد رکھیں، اس لیے آج بھی ہم یسوع کے خون کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یسوع تیرا خون مانگ لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ دعا میں ورڈ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں. میں کہتا ہوں کیوں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یسوع زندہ ہے، اس کا خون بھی زندہ ہے، اس کے خون میں آج بھی قدرت ہے، وہ آج بھی ہمیں دھوتا ہے. اس لیے تو کہتا ہے وہ خون کی ندی جاری ہے. آج بھی ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں، یسوع کی سولی سے اب جو کوئی اس میں نہائے گا، آج بھی وہ ندی جاری ہے. جو اس کے پاس آتا رہتا ہے وہ نجات پاتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا رہتا ہے. جی شان بھائی. تو سر آج پاسٹر احسان دانش نے ہمیں بہت بیوٹیفل طریقے سے سکھایا کہ جو ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہمیں بتایا کہ جو خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے وہ پرانے عہد نامے کی ساری قربانیوں کی فلفلمنٹ ہمیں ملتی ہے. اور سر نے ہمیں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کے بارے میں بتایا، ہمیں بہت زبردست بتایا. سر ہم آپ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ کرسچن ٹاکس پر آئے. جی بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے مجھے بلایا. آمین. This message fruitful for everyone. Amen.